ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحان اللہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، خطبہ سورہ رحمان نبی کا چہرہ، اور پڑھنا چاہا جو محمد نے کلام ربی، دیکھتا رہ گیا قرآن نبی کا چہرہ، پڑھنا چاہا جو محمد نے کلام ربی، دیکھتا رہ گیا قرآن نبی کا چہرہ۔ برادران ملت اسلام، یہ تھے علی جناب شاعر اہل سنت اختر تابانی صاحب قبلہ الہ آبادی، جو اپنی بہترین انداز میں نعتیہ شاعری پڑھ رہے تھے۔ دوستوں اور بھائیوں، جب ایک کربلا کی جانب گئے تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، اور ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے۔ ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے، اور یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا۔ بولیے محمد صاحب، تو بولیے، اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے۔ یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ہمیں ورنہ کسے خبر تھی کہ سربولتا بھی ہے۔ یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ تمہیں بتاؤں شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ علماء کرام منبر نور پر تشریف فرما ہے، اولاد مخدوم سمنہ تشریف فرما ہے، اولاد مخدوم سمنہ کے قدموں کا بوسہ لے کر شعر پیش کرتے ہوئے کہ تمہیں بتاؤں شہادت کا فلسفہ کیا ہے، خدا کی راہ میں کٹنا ہے سوچتا کیا ہے۔ تمہیں بتاؤں شہادت کا فلسفہ کیا ہے، خدا کی راہ میں کٹنا ہے سوچتا کیا ہے۔ سر حسین تو نیزے پہ مسکراتا رہا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ سر حسین تو نیزے پہ مسکراتا رہا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ برادران ملت اسلام، اب میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا مسعود الحسن صاحب قبلہ مسعودی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بارہ شریف سے چل کر آئے ہیں، کہ حضرت مائک پر آئے اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مدلل فرمائے۔ آئیے آنے والے خطیب کا استقبال، آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد مخدوم سمنہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، استفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم برحلی کے از دشمنا، ہمرا خوشحال گرداں اے خدای مہربان۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، سرورا شاہا کریمہ، دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، ایک نظر کن سوئے ماں۔ درود پاک پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے نگہباں رب تعالی آپ کا غوث الورا،
اے نگہباں رب تعالی آپ کا غوث الورا پھر نہ ہو کیوں بول بالا، آپ کا غوث الورا وہ بہک سکتا نہیں دربار اعلی چھوڑ کر، وہ بہک سکتا نہیں دربار عالی چھوڑ کر، پی لیا جس نے پیالہ آپ کا غوث الورا، پی لیا جس نے پیالہ آپ کا غوث الورا، یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن ہے گرے تارے فلک سے ٹوٹ کر، گر نہیں سکتا سنبھالا آپ کا غوث الورا، گر نہیں سکتا سنبھالا آپ کا غوث الورا۔ درود پاک ایک بار اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور پیر پیراں میر میراں دستگیراں شاہ جیلاں حضرت سید سلطان شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک قدس اللہ سرہ العزیز کی ولایت بھی کیا عظیم مقام آپ کی ولایت کا ہے، اور ولایت کچھ امانت ہی ایسی ہوتی ہے۔ ہماری دنیا کی کوئی دولت دیکھیے کسی کے پاس اگر ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کچھ محسوس کرتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، خاص طور سے ہماری جماعت کے لوگوں پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو ان میں ایک چیز ضرور نظر آئے گی کہ ہم کچھ ہیں، اور کسی بھی کرمچاری کو آپ دیکھیے دنیاوی اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، لیکن ولایت ایک ایسی دولت ہے، ولایت ایک ایسی عطا ہے، ولایت اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا فیضان ہے امامیہ جس کی زبردستی نہیں ہوتی، جس کے لیے ڈنڈے بازی نہیں ہوتی۔ ولایت اسے کہتے ہیں جو اپنے فضل و کرم سے منوا لے، ولایت اسے کہتے ہیں جو اپنے فیوز و برکات کے ڈنکے بجوا لے، ولایت اسے کہتے ہیں جو اپنے مقام و بلندی کا جناب والا ذکر کروا لے۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایک ایسے عظیم الشان ولی ہیں اپنے وقت کے۔ توجہ، حضور سلمان میاں صاحب قبلہ مجزلہ النورانی کے سامنے کتاب کا نام مکتوبات امام ربانی، مصنف کا نام سرکار مجدد الفیضانی قدس اللہ سرہ العزیز۔ حضرات محترم سرکار مولا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایک ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ایک قول ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی ولی ہیں تمام اولیاء کے گردن پر میرا قدم۔ سرکار مجدد الفیضانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے، مگر آپ کا یہ قول حضور غوث اعظم کی شان دیکھیے اس انداز میں سرکار مجدد الفیضانی بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا یہ قول آپ کے اپنے وقت کے لیے ہے۔ توجہ، آپ کی توجہ خصوصی چاہتا ہوں، غوث پاک کا یہ قول آپ کا اپنے وقت کے لیے ہے۔ آپ کے حیات پاک میں جتنے اولیاء کبار حیات تھے وہ کہیں بھی رہے ہوں، ہر ولی کے گردن پر آپ کا قدم۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر آپ سے پیشتر اولیاء کو لیا جائے تو حضرت مولا علی علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہوگی، اور اگر بعد کے اولیاء کو لیا جائے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی ہوگی۔ حضرات محترم، حضرت مجدد الفیضانی کتاب کا نام مکتوبات امام ربانی۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں، سرکار ورنہ غوث اعظم تو اسے کہتے ہیں، اور حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک خادم حاضر ہوا، اس نے کہا سرکار ہلو اے بھائی، کائے کو بات کر رہے ہیں یار، تھوڑی دیر سنو نا۔ غوث پاک کے بارگاہ میں خادم حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں اس نے عرض کیا سرکار میں مقام مجاہد سمجھنا چاہتا ہوں، میں مقام مجاہد جاننا چاہتا ہوں۔ حضور مجاہد کہتے کسے ہیں؟ میں اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجاہد اعظم شہید ملت غازی دولہا کے حضور سے چل کر آ رہا ہے، اب بھی تازہ تازہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں جب یہ سوال ہوا مقام مجاہد پوچھتے ہو، مجاہد کہتے کسے ہیں؟
تو بغداد کا دولہا جواب دیتا ہے سنو مقام مجاہد سمجھنا چاہتے ہو مقام مجاہد سمجھنا چاہتے ہو امام مجاہد وہ ہوتا ہے جب وہ جہاد کے ارادے سے جس سواری پر سوار ہوتا ہے اس کے نکیل میں جو گرد و غبار جمع ہوتے ہیں وہ گرد اڑ کر جس کے چہرے پر پڑ جائیں وہ وقت کا غوث العالم کہلاتا ہے قطب جہاں کہلاتا ہے قطب ربی ربانی کہلاتا ہے حضرات محترم نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غوث الورا جشن غوث الورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آئیے ان کے روحانی جد امجد حضرت سید سلطان پیر اشرف جہانگیر مخدوم کچوچا رحمت اللہ علیہ آپ کا کیا فرمان عالی شان ہے اب آپ اندازہ لگائیں ایک مجاہد توجہ چاہوں گا غوث اعظم کے جلسے سے غوث اعظم کے گھر کا یہ پیغام غوث اعظم کے گھر والوں کا ذکر حضور غوث اعظم کے فیوض و برکات میں ضرور حاصل ہوں گے سرکار مخدوم پاک قدس اللہ سرہ العزیز کے حضور میں شاہ فیروز تغلق نے سوال کیا سرکار بہرائچ کے متعلق کچھ بیان فرمائے مخدوم کچوچا جواب فرماتے ہیں اشرف جہانگیر کی طرح 70 غوث اینی ٹائم دربانی کرتے ہیں کیا پوچھتے ہو مقام سید سالار کو کیا پوچھتے ہو مقام شہید ملت کو کیا پوچھتے ہو آبروئے ہند کو کیا پوچھتے ہو حیدر کرار کے ایک عظیم ایسے شہزادے کو جس کے گھوڑے کے ٹاپ نے قوانو ندی سے چشمہ جاری کر دیا ہو کیا پوچھتے ہو عظمت سید سالار کو جس کا اخلاق اگر دیکھا گیا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کا کردار نظر آیا ہو جس کی سیرت میں سیرت رسول اکرم دکھا ہو جس کی تلوار میں جناب والا قوت حیدری نظر آیا ہو اسے سالار جہاں کہتے ہیں ان سرکاروں کا اپنا یہ بیان ہے آئیے حضور غوث اعظم کے متعلق 5-7 منٹ میں کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہوں چونکہ حضرت تشریف فرما ہے سرکار اجازت ہے ارے نہیں حضور ایسا نہیں آپ بیان فرمائیں گے سرکار میں سیکھوں گا آپ میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں حضرات محترم حضور مولا آقا شہنشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دیوانہ بھائی بڑی دور کا رہنے والا اس دیوانے کے دل میں یہ خواہش جگی مولا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دید کی خواہش جگی کہ کاش سرکار کی زیارت ہو جاتی تو ہمارا نصیبہ چمک جاتا اور ہمارا بول بالا ہوتا ارادہ بناتا ختم ہو جاتا بنتا ٹوٹ جاتا ارادہ بنتا ٹوٹ جاتا رو ہم کل جائیں گے پرسوں جائیں گے اگلے ہفتہ جائیں گے بڑا دن گزر گیا اس نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور نماز فجر کے بعد سفر کو نکل پڑا چل پڑا بغداد شریف کے واسطے اور جب گھر سے مسجد سے باہر نکلا اور ادھر بغداد کے والی نے دست ولایت کو دراز کر دیا عبد القادر جیلانی کسے کہتے ہیں تم یہ سنتے ہو کہ ڈوبی ہوئی 12 سال کی کشتی کو باہر کیا ہے تم یہ سنتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے مرے ہوئے قوال کو زندگی بخشا ہے خدا کے فضل سے تم یہ سنتے ہو کہ عبد القادر جیلانی ایک عظیم الشان ولی ہے قسم وحدہ لا شریک کے عبد القادر جیلانی ایسے ولی کو کہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ابے جہاں تک نگاہ جائے جلوہ قادریت نظر آتا ہے جلوہ قادریت نظر آتا ہے جن جن ولیوں میں ولایت جھلکتی ہے وہ فیضان غوث اعظم ہے وہ فیضان عبد القادر جیلانی ہے حضرات محترم چل پڑا غوث پاک نے دست کو دراز کر دیا ہاتھ کو اٹھا دیا اللہ آنا چلنا اس کا کام پہنچانا تیرا کام تو اپنے فضل سے اللہ اس کے لیے لمبی زمین کو کے تناوے کو کھینچ دے اب وہ غلام عاشق دیوانہ بھائی چلتے چلتے ظہر کے وقت بغداد میں پہنچ گیا بڑی آسانی سے بتا رہا ہوں میرے بھائی اب آپ دیکھیے کہ دوسرے ملک سے ملک عراق آنے والا شخص فجر کے بعد چلا اور ظہر کے پہلے
پہنچ گیا، اور جب ظہر کے پہلے پہنچا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مسجد کے دروازے پر تشریف فرما ہے۔ جب غوث اعظم کی نظروں سے دیوانے کی نظریں ملتی ہیں، ہماری نظروں سے نظریں ملی، معاملہ چار ہو گیا، فوراً قدم بوس ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کے پیچھے پیچھے مسجد کے اندر داخل ہوا، نماز ظہر پڑھی۔ ظہر پڑھنے کے بعد میں غوث اعظم نے فرمایا یہاں کیا کرنے آئے، کس کے پاس آئے ہو؟ اس دیوانے نے کہا مولا آپ کے حضور میں آیا ہوں۔ کس غرض سے؟ مولا زیارت کرنے کی غرض سے۔ اچھا ٹھیک ہے، زیارت کرنے آئے ہو، زیارت ہو گئی، واپس جاؤ، اب کبھی مت آنا، اب کبھی مت آنا، زیارت ہو گئی، واپس جاؤ۔ کہا سرکار اگر دیکھنے کا دل کرے گا تو چلے آؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھنے کا دل کرے گا تو آنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے ایک دستی کو اٹھایا۔ بھائی دیکھ، نسبت بہت بلند چیز کو کہتے ہیں، نسبت بہت بڑی چیز کو کہتے ہیں، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اگر علامہ ڈاکٹر اقبال کی نسبت، روحانی نسبت حضرت خواجہ اجمیر سے ہوئی ہے تو خواجہ اجمیر نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ بعد وصال بھی علامہ صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ توجہ، علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے خواجہ اجمیر تشریف لے گئے، حضور علامہ سے ملاقات کے لیے۔ اندازہ لگائے نسبت کتنی بلند چیز کو کہتے ہیں۔ ایک رومال کو اٹھایا، دستی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں غوث اعظم نے کہا یہ لو، جاؤ اپنے دروازے پر پہنچنا، کنڈی میں ڈالنا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے جب واپس آنا دروازے پر نظر ڈالو گے، دستی پر دستی کو دیکھو گے تو دستی میں تمہیں عبد القادر کی صورت نظر آئے گی، اس رومال میں تمہیں عبد القادر کی صورت نظر آئے گی، اس کپڑے میں تمہیں عبد القادر نظر آئیں گے۔ اب وہ دیوانہ چلا گیا بیچارہ، پہنچا گیا مسجد میں، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا۔ بھائی دروازے پر نظر ڈالی، کپڑے پر نظر ڈالی، جلوہ غوث اعظم نظر آیا، ماشاءاللہ خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا یار۔ 2 3 4 5 دن کے بعد میں پھر اس میں ایک سنک سوار ہوا، ایک اور خواہش جگی، کاش کہ میرے غوث چاہتے تو آپ کی تصویر تو نظر آتی ہے، تقریر سننے کو نہیں ملتی۔ جیسے آپ حضرات حضور سلمان میاں مجزل اللہ النورانی کے خطاب کے لیے بے چین ہیں حضرات، ویسے دیوانے کی خواہش بیدار ہوئی، جگی، کاش کے مولا یہ اجازت بھی بخش دیتے کہ تصویر بھی دیکھتا، تقریر بھی سنتا۔ اب پھر یار ایک دن فجر کے بعد چل پڑا، ادھر وہ نکلا اور ادھر بغداد کے والی نے دست کو دراز کر دیا، اللہ مدد فرما، اللہ فضل فرما۔ دیوانہ ظہر کے پہلے پھر پہنچ گیا، اب کیا کرنے آئے؟ سرکار زیارت تو ہوتی ہے، کافر کہا تقریر سننے کا جی چاہتا ہے، تقریر سننے کا جی چاہتا ہے۔ حضرات میرے کہنے کا مطلب محض اتنا ہے، یہ خراب وہ خراب، یہ بگڑا وہ بگڑا، یہ گندا وہ کمینہ وہ پاپی، ان چکروں سے مجھے کچھ لینا لینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور عبد القادر جیلانی کے خطاب کے لیے لوگ بے قرار کیوں رہتے تھے؟ جناب والا آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، ابے کسی کی تقریر و تصویر کے لیے اگر تیرے دل میں امنگ اٹھنا چاہیے تو وہ رسول زادوں کے لیے اٹھنا چاہیے، علی زادوں کے لیے اٹھنا چاہیے۔ وہ ذاتیں یہ ہونی چاہیے کہ ان کی تقریر کے لیے میرے دل میں ایک امنگ جگے، ان کی تصویر کے لیے میرے دل میں ایک امنگ جگے۔ سلمان اشرف میں سلمان اشرف نہیں ہے، سلمان اشرف کمال مقصود ملت ہے، سلمان اشرف کمال مقصود ملت ہے، اور سلمان اشرف حضور کمال مکتوب سمنا ہے، عطائے مکتوب سمنا ہے، برکات مسعود غازی ہے۔ حضرات محترم، مولا غوث اعظم کے حضور میں پہنچا، سرکار بھائی جس کو دینا ہو جلدی کرو، تقریر ختم ہونے والی۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا سرکار تصویر تو دیکھتا ہوں، تقریر سننا چاہتا ہوں۔ مولا غوث اعظم نے مقدس ایک چھڑی دیا، ایک چھڑی مبارک دیا، ایک چھڑی مبارک دیا۔ اب آپ یہاں بھی سوچ سکتے ہیں یار، ڈنڈا ہمارے گھر میں بھی ہے نہیں ہے؟ ڈنڈا مقصود میاں کا بھی ہے، بولیے، بانس کا میرا بھی ہے، بانس کا مقصود میاں کا بھی ہے، مگر مقصود میاں کا ڈنڈا
کسی آصف زدہ کے سر پہ رکھ دیا جائے اللہ اسے شفا دے دے۔ ابے عام اور خاص میں یہ فرق ہوتا، بول کیوں نہیں رہے ہو؟ جب تک بولو گے نہیں مائک ہی نہیں چھوڑوں گا میں، چل کے بول بول، مخدوم سمنہ کے پیار میں بول سبحان اللہ۔ مولا غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا حضور تقریر سننا چاہتا ہوں۔ دیکھ بھائی ذات سے نسبت سے شے بدل جاتی ہے، مقام چینج ہو جاتا ہے، رتبہ بدل جاتا ہے۔ 1 میٹر کپڑا لے لیجئے، پیجامہ بھی بنوا لیجئے، ٹوپی بنوا لیجئے، اسی کپڑے کے تھوڑے حصے سے قرآن کا جزدان بنا لیجئے۔ آپ قرآن کے جزدان کو بار بار دیکھیں گے بھی، چومیں گے بھی، پیار بھی کریں گے، تعظیم بھرپور کریں گے۔ اسی تھان کا دوسرا کپڑا ہے، ادھر کوئی توجہ نہ ہوگی۔ تو یاد رکھو یہ جناب والا اولاد آدم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر ان کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ کے نبی کا مقدس فیضان اور اللہ کے نبی کے گھر کا بلڈ۔ فاطمہ زہرا کے بطن کا دودھ ہے، فاطمہ زہرا کی پستان کا دودھ ہے، فاطمہ زہرا کے گود کے پلے ہوئے لال کی اتنی عظیم قیمت ہوتی ہے۔ قسم خدا کی حضور سید ابراہیم 12 ہزاری مسعود غازی کو استاد مکرم ہے، آپ ملا محمد غزنوی کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں فاطمہ زہرا ایسی شہزادی کو کہتے ہیں ساری کائنات کی بیویاں ایک طرف، تنہا ذات فاطمہ ایک طرف، مگر فاطمہ کی ذات کی برابری دنیا کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی۔ حضرات تقریر سننا چاہتا ہوں، تقریر کی خواہش ہے، اچھا ٹھیک ہے، چھڑی اٹھایا، تسبیح اٹھایا، یہ لو لے جاؤ، دروازے پر پہنچنا، مسجد جانا، نماز پڑھنا، واپس آؤ گے دروازے پر نظر ڈالو گے، رومال پر میں دکھوں گا، اندر داخل ہو جانا اور اسی چھڑی سے آنگن کے بیچ میں ایک گول انڈا کھینچانا، ہاتھ بنانا، اسی ہاتھ کے اندر کھڑے ہو جانا اور اس تسبیح سے پڑھتے رہنا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرات محترم، اور ایک مصنف نے تو یہ بتایا ہے لب جناب والا کہ تم ناد علی سے جب مدد طلب کرو گے تب تمہیں عنایت علی غوث اعظم کی مدد جناب والا حاصل ہوگی۔ حضرات محترم، اب وہ دیوانہ گیا مسجد میں نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا، رومال پہ نظر ڈالا، جلوہ غوث اعظم نظر آیا، اندر گیا، آنگن میں ہاتھ کھچایا، اس کے اندر کھڑا ہوا، تسبیح کو بھاجنا چالو کیا، اپنا وظیفہ پڑھنا چالو کیا، ہاتھ میں چھڑی بھی ہے غوث کی دی ہوئی۔ جب دروازے پر پھر نظر ڈالتا ہے تو غوث اعظم کی تصویر بھی دیکھتا ہے، غوث اعظم کی تقریر بھی سنتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ اس کی بیوی جناب والا آنگن ہی میں موجود تھی۔ اب اس شوہر نے جب سے جوش آیا، محبت جگی، زیادہ رہ نہ گیا، تقریر ہوتا ہے نا کبھی کبھی جب جناب والا ثواب پر پہنچتی ہے تو لوگ نعرے تکبیر کہنے کو تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے۔ جب اس دیوانے کی محبت زیادہ بڑھتی ہے تقریر سن کے تو دیوانہ بڑے تیز آواز سے نعرہ لگاتا ہے۔ جب نعرہ لگاتا ہے تو بیوی نے کہا تم پاگل ہو گئے کیا؟ نہ تمہارے داہنے کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے، نعرہ کس بات کا؟ اس نے کہا میں نہیں پاگل ہو گیا ہوں۔ کافی نعرہ کس بات کا؟ کہا ارے میں ایسی چیز سن رہا ہوں، خوشی کے مارے نعرہ لگا رہا ہوں۔ کہاں سن رہا ہے؟ سنانے والا کون ہے؟ اس کے شوہر نے کہا آ جاؤ ہمارے حد میں آ جاؤ۔ کچینے کے حد میں جب بیوی پہنچی کہا ہاں بتائیے کیوں نعرہ لگا رہے؟ کوئی اللہ اکبر کہنے والا ہے کیا؟ کہا تم آ گئی نا اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ کہا کیسے؟ کہا دروازے پر دیکھو۔ جب دروازے پر دیکھا کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے نورانی چہرے والے بزرگ؟ یہ کون ہے نورانی چہرے والے بزرگ؟ یہ کون ہے؟ یہ تو فاطمہ کا نور عین نظر آتا ہے، یہ تو حیدر کرار کا فیضان نظر آتا ہے، یہ حیدر کرار کا راج دلارا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم کا ہاں کون ہے؟ یہ غوث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میاں نعرے تک بھی بیوی اللہ اکبر، بڑی دیر تک محلے کی ایک لڑکی پانی بھر کے جا رہی تھی، اس نے دیکھا میاں بیوی دونوں مست ہیں، اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ تیسرا تو کوئی ہے نہیں، کیا کیسا مسئلہ ہے؟ کہا تم بھی اندر آ جاؤ۔
کیا تم بھی اندر آ جاؤ. جب وہ بھی اندر گئی کہا دروازے پر دیکھو. جب کپڑے پر نظر ڈالا تو اس نے بھی کہا سبحان اللہ. اب اسی طریقے سے جناب والا معلوم ہے پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے, پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے. قسم خدا کی تقریر ہو رہی بغداد میں, فیضان بٹ رہا سیریا میں, تقریر ہو رہی بغداد میں, فیضان بٹ رہا سیریا میں. اسے غوث اعظم کہتے ہیں, اس ذات کو غوث اعظم کہتے ہیں جو ساری دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک رائی کے دانے کے مثل دیکھتی ہو. اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, اس ذات کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. حضرات محترم, جو آنکھ بند کر لے تو سمجھ لے کہ جناب زمانے پر پردہ پڑ گیا, اور جب حجاب اٹھا دے تو سمجھ لے دنیا جگ گئی. جب وہ رخسار بند کر لے تو سمجھ لے دنیا سو گئی, اور جب وہ نقاب اٹھا دے تو سمجھ لے دنیا بیدار ہو گئی. اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جس نے لاکھوں کو زندگی جینا سکھایا ہے, زندگی جی کر بتایا ہے, جینے کا ڈھنگ بتایا ہے, تبلیغ شریعت و معرفت کیا ہے. اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. حضرات محترم, سرکاروں کی شان بڑی عظیم ہے. ایک میری جانب سے پیغام آپ سب کے لیے, حضور سلمان میاں مجل اللہ علی کے موجودگی میں ہمارے جلسوں سے آج ایک چیزیں بڑے زمانے سے اٹھ چکی ہیں. جیسے مثلا ہر نعرے تو لگتے ہیں مگر نعرے حیدری ہمیں لگانا نہیں. یار کیا کہوں, مجھے میسر نہیں ہوتا کہ میں نعرے حیدری بھی اپنے جلسوں میں لگاؤں. اور جون پور شہر میں نے ایک بار نعرے حیدری لگا دیا, لوگ فوراً بہت غور سے ہمیں دیکھنے لگے. کچھ لوگوں نے آپس میں کانا پھسکی کیا کہیں ان کا تعلق کچھ شیعوں سے تو نہیں ہے. تو مسلمانوں, ہمارے جلسوں یہ چیز نعرے حیدری کو آپ ہلکے میں نہیں لے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تمام نعروں کے ساتھ نعرے حیدری ضرور بلند کیا کرے. اما جب حیدری لفظ آئے تو مچل جاؤ, بے چین ہو جاؤ, ایسا ملے جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز حاصل ہو گئی, ایسا محسوس ہو. نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, آپ حضرات حضور سلمان میاں مجل اللہ علی سے ایسے جڑے ہیں, معاف کیجئے گا اتنی آسانی کے ساتھ جڑے ہیں. حضور مقصود میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس ذات, قسم خدا کی ہم نے کافی لوگوں سے سنا ہے, اور قسمت میری بلند کے ایک مرتبہ آپ کی ضعیفی میں آپ کی زیارت بھی حاصل ہوئی, آپ کی زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا. حضرات محترم, حضور مقصود میاں نے آپ کو کتنا رنگا, کتنا رنگا, کتنا رنگا کہ حضور سلمان میاں کا کلر پسند آئے. سلمان میاں کی شخصیت پر آپ قربان کیوں جاتے ہیں؟ سلمان میاں کے گھر والوں نے آپ پر قربانی دی, اپنے آپ کو جناب والا اپنا وقت ضائع کیا ہے, اپنا ٹائم دیا ہے, آپ حضرات کو ہر طرح سے مالا مال کیا ہے. جب آج ان کے گھر کے آپ حضرات دیوانے ہیں تو یاد رکھو نبی علی, اللہ کے نبی کا فرمان ہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا, جس کا مولا محمد اس کا مولا علی. تو یاد رکھو دنیا سے لے کر آخرت تک, بھائی میں تمام فساد اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہتا, اتنا ضرور کہوں گا کہ جناب والا جنتی سردار, جنتی سردار جنہیں کہتے ہیں وہ نبی زادے ہیں, نبی زادے. تو یاد رکھنا اگر آخرت میں اپنے چہرے کو روشن رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کے حضور میں تجھے صورت دکھانی ہے تو نبی اور نبی زادوں کے ساتھ وفاداری کرنا, اسی کا نام زندگی ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار, اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اسلام زندہ باد, عظمت اہل بیت پاک پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.